اللہ رب العالمین کو اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حد تک پیارا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام تر تخلیقات اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر فرمان بھی کر دیا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اشارہ فرمائیں تو چاند دو ٹکڑے ہو کر حاضر ہو جاتا ہے۔ ابو جہل کی بند مٹھی میں پتھر کی کنکریاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ پر کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ہرنی اور اونٹ اپنے دکھ درد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں۔ کھجور کے درخت موسم نہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ پکی کھجوروں کے ڈھیر لگا دیں۔ جنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ پہ سورج واپس پلٹ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اول بھی ہے اور آخر بھی، واحد بھی ہے اور لا شریک بھی، بے مثل بھی ہے بے مثال بھی، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، علیم بھی ہے اور بصیر بھی، خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی۔ ذات باری تعالیٰ نہ تو کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ جسے چاہے عزت بخشے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تمام تر صفات اور تمام تر تعریفیں اسی ذات پاک کے لیے مخصوص ہیں۔ کن فیکون اسی کی شان ہے۔ اول و آخر، ظاہر و باطن اور خالق و مخلوق جیسے الفاظ کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ جل شانہ تنہا صرف ذاتی حیثیت اور ذاتی کیفیت میں ہی موجود تھا۔ نہ تو کائنات وجود میں آئی تھی اور نہ ہی موجودات کائنات اللہ جل شانہ کی واحد ذات پاک تھی، جبکہ یہ چار سو عالم ہی تھا۔ ذات باری تعالیٰ کی شان خالقیت نے نور ذات سے ایک نور خلق فرمایا اور اسے نور ذات کے تمام تر مقامات و منازل کی تجلیات سے منور کرنے کا عمل شروع فرمایا۔ یہ سلسلہ ان گنت صدیوں پہ محیط رہا۔ اسی زمن میں سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بداں کے چو نور احدی از مجلا تنہائی وحدت بر، مظاہر کثرت ارادہ فرمود حسن، خود را جلوہ بصفائے گرم بازاری نمود، بر شمع جمالش پروانہ کونین بسو زید، و نقاب میم احمدی پوشیدہ صورت احمدی گرفت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لے کہ جب نور احدی نے تنہائی وحدت کی ڈولی سے نکل کر عالم کثرت میں ظہور فرمایا تو اپنے جمال کو صفائی سے جلوہ دے کر اپنے حسن کا بازار گرم کیا۔ اس کی شمع جمال پر ہر دو جہان پروانے کی طرح مر مٹے۔ بعد نقاب میم احمدی اوڑھ کر صورت احمدی اختیار کی۔ ذات باری تعالیٰ نے اپنے نور میں سے جو نور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اسے اس قدر اعلیٰ و ارفع و اکمل فرمایا
کہ ذات باری تعالیٰ کو اپنی پہلی تخلیق پر ناز ہونے لگا۔ ذات باری تعالیٰ کو اپنی اول تخلیق سے عشق ہو گیا۔ عشق کی ابتدا عرش معلیٰ سے ہوئی۔ پہلا عاشق اللہ تعالیٰ، جبکہ پہلا محبوب اللہ رب العالمین کی پہلی تخلیق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قدرت ہائے کاملہ آئینہ باصفا، ساختہ تماشائے روئے زیبا، میں فرماید خود بخود کمار عشق میں بازد، خود نظر و خود ناظر و خود منظور، خود عشق خود عاشق و خود معشوق۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی قدرت کاملہ گویا ایک آئینہ باصفا بنا کر اس میں اپنے بے مثال حسن کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ اپنے آپ سے عشق کا جو کھیل رہا ہے، خود نظر خود ناظر اور خود منظور ہے، خود عشق خود عاشق اور خود معشوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اسم احمد اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا۔ یہ اسماء مقدسہ انسانی فکر و شعور کو جلا بخش رہے ہیں۔ اسم احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لغوی معنوں پر غور و فکر کرنے سے انسانی عقل پر پردے پڑے خود بخود دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور عقل سلیم کو ایسی غذا میسر آتی ہے جس سے قلب و روح کا ناطہ جڑتا چلا جاتا ہے۔ اسم احمد کے معنی ہے سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ اسم محمد کے معنی ہے جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین امام الانبیاء رحمت للعالمین کے اسماء مقدسہ اور رحمت، برکت، تقدس، شفا، روشنی، علم و بصیرت جیسے ان گنت انعامات کو اپنے دامن نور میں پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفاتی اسماء گرامی کی تعداد بے شمار ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی اسماء گرامی دو ہی ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اسماء گرامی کا تذکرہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کی کتب و رسائل میں ہوتا چلا آیا ہے۔ تسبیحات سلیمان علیہ السلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یوں مرکوز ہے، وہ ٹھیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ میرے محبوب اور میری جان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آگاہ فرمایا، جس کا تذکرہ قرآن مجید یوں فرماتا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُہُ احمد، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ جل شانہ ایک چھپا خزانہ تھا، اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کائنات تخلیق فرمائی۔ موجودات کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جس کا کوئی پہلو خالق کائنات کی علمیت اور بصیرت کے دائرہ سے باہر ہو۔ مالک کائنات کو معلوم تھا کہ کائنات اور موجودات کائنات نور ذات باری تعالیٰ کی تجلی براہ راست برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی سبب خالق کائنات نے سب سے پہلے اپنے نور سے وہ ہستی خلق فرمائی جس کے بغیر مقصد تخلیق کائنات پورا ہونا ممکن ہی نہ تھا۔ اس لیے تو اللہ جل شانہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتے تو کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتے۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ موجودات کائنات میں تجلیات باری تعالیٰ برداشت کرنے کی سکت قطعی طور پر موجود نہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر بالواسطہ طور پر بھی تجلی انوار باری تعالیٰ برداشت نہ کر پائے۔ معراج کی رات نوری مخلوق کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرنا کہ اس مقام سے آگے جانے کی سکت مجھ میں نہ ہے، اس حقیقت کا بین ثبوت ہے کہ آسمانی مخلوق میں بھی تجلیات باری تعالیٰ برداشت کرنے کی سکت نہ ہے۔ ذات باری تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے اپنی ذات کا اظہار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے فرمایا۔ ذات باری تعالیٰ بے صورت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں کائنات و موجودات کائنات اور تمام تر جہانوں کے لیے تجلیات کا سبب بنی۔ حقیقت مجاز کی صورت میں آشکار ہوئی، احد احمد کی صورت میں جلوہ افروز ہوا۔ احد اور احمد میں صرف مجاز کی میم کا پردہ حائل ہے، یعنی احمد اور احد ہی کی مجازی صورت ہے۔ اسی آگاہی کے پیش نظر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مجازی صورت میں حقیقت کی تمنا یوں کرتے ہیں: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق جس انداز میں فرمائی اس کی مثال ناممکن ہے۔ ذات باری تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر حوالے اور ہر زاویے سے مکمل، ارفع، اعلیٰ اور افضل تخلیق فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی وہ مقام مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کے انبیاء کرام کی امامت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری و باطنی حسن کا درجہ کمال تک پہنچایا اور پھر اپنی محبت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن و جمال اور مردانہ وجاہت کی جو دولت عطا ہوئی وہ مخلوق میں سے کسی کو نصیب ہی نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سورج اور چاند کی طرح چمکدار اور آبدار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے کہ اے اللہ میری سیرت بھی ایسی ہی حسین کر دے جیسی میری صورت حسین بنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے خوش نصیب افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن بے مثال کو یاد کر کے بے چین ہو جایا کرتے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی گواہی قرآن مجید میں جا بجا موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین چہرے کی قسم اٹھاتا ہے تو کہیں آپ کی واللیل زلفوں کی۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کے حسن و جمال کی عظمت قرآن مجید کے ذریعے بیان فرمائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے مقام کو بھی اعلیٰ و ارفع فرمایا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے عظیم مرتبے پر ہیں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ قول و فعل، سیرت و کردار، علم و فقر، صداقت، پاکیزگی، تدبر، فہم و فراست، جود و سخا، اظہار و جان نثاری، استقامت، صدق و یقین، دیانت، امانت، وجاہت، شجاعت، ثابت قدمی، ضبط نفس، صبر و تحمل اور عدل و انصاف کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن گفتار، حسن خلق، حسن ملاقات، حسن شفقت، حسن رحم دلی، حسن مہمان نوازی، حسن عفو و درگزر، حسن عیادت و تعزیت، حسن خیال خاطر احباب، حسن معلم، حسن تبلیغ اور حسن عبادت کی جانب توجہ مرکوز کی جائے تو انسانی فہم و فراست حیرانی کے سمندر میں گم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ہستی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کم کرنے کا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق اپنے نور سے فرمائی، جس کا اشارہ اس انداز میں فرمایا: یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا چراغ روشن۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نور سے روشن چراغ بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ذات باری تعالیٰ مخلوقات کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے شناسا کرنے کے لیے قرآن مجید میں کئی مقامات پر مختلف انداز اور علیحدہ علیحدہ آیات کے ذریعے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات کی جھلکیاں ہم کو دکھا رہی ہے، جیسے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ آپ لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کینکریاں پھینکی تھیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ خالق کائنات اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ ذات باری تعالیٰ نے اپنے آپ کے لیے الفاظ رب العالمین منتخب فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین جیسے الفاظ منتخب فرمائے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمان رب ذوالجلال ہے: وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا پیارا اور محبوب ہے کہ اس کی مثال ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر صاحب ایمان اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ عزت و تکریم کرے۔ جو لوگ
حبیب رب ذوالجلال سے محبت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کے فرمان اس طرح ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ مومنو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے اہل ایمان، اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دبی آواز میں بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کے معیار کے مطابق اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ چاہتی ہے کہ اس کی مخلوق بھی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے۔ ذات باری تعالیٰ کو یہ تو قطعاً برداشت ہی نہیں کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ یا تکلیف پہنچائے۔ جو کوئی ایسا مکروہ عمل کرے اس پر اللہ تعالیٰ لعنت بھی بھیجتا ہے اور اس کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب کی خبر بھی دیتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بھی تعلیم فرمایا ہے کہ تمام تر مخلوقات جو زمین و آسمان میں ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں اس بارے میں ایک فرمان باری تعالیٰ ہے: سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح تو آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کرتی ہے، لیکن ذات باری تعالیٰ نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ اس کا ذکر ہو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ ہو۔ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو صرف ذکر تک نہیں رہنے دیا بلکہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بلندی کا کیا مقام ہے، اس بارے تو ہم کچھ کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، البتہ فرمان باری تعالیٰ اس طرح ہے: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ صرف مخلوق کر رہی ہے بلکہ خود اللہ تعالیٰ بھی اس عمل میں شامل ہے۔ جب کائنات اور موجود کائنات
موت کا ذائقہ چکھ لیں گے اور کائنات کا وجود ختم ہو جائے گا، اس وقت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جا رہا ہوگا۔ اس وقت اول و آخرت رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا عمل اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتا ہے، اس کے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم اس طرح صادر فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تسلسل سے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان لوگوں کو حکم صادر فرما کر ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا فرض فرما دیا ہے، تو دوسری جانب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایمان کی نشانی بھی بنا دیا ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں صرف اور صرف ایمان والوں کو ہی مخاطب فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا خالق بھی ہے اور مالک بھی، وہ ہر چیز اور ہر شے پر قادر ہے، وہ جس چیز کو جس صورت میں جہاں اور جیسے رکھنا چاہے رکھتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی تمام نعمتیں پوری فرمائیں، اس جہان میں سورج، چاند اور ستاروں کو بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر فرمان بنا دیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر فرمان کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ فرامین ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حد تک پیارا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام تر تخلیقات اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر فرمان بھی کر دیا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اشارہ فرمائیں تو چاند دو ٹکڑے ہو کر حاضر ہو جاتا ہے۔ ابو جہل کی بند مٹھی میں پتھر کی کنکریاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ پہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، ہرنی اور اونٹ اپنے دکھ درد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں، کھجور کے درخت موسم نہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ پکی کھجوروں کے ڈھیر لگا دیں۔ جنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ پہ سورج واپس پلٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں، اور تمام چیزیں
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر فرمان بنا دی۔ ذات باری تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کچھ عطا فرما کر بھی اس سلسلہ کو ختم نہ فرمایا، بلکہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس عرش معلیٰ پر بھی بلا لیا۔ واقعہ معراج کے بارے میں قرآن مجید میں تفصیل موجود ہے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے، پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے تو 2 کمان کے فاصلہ پر یا اس سے بھی کم، پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔ کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں سے ان سے جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے اس ذات باری تعالیٰ کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے، پرلی حد کی بیری کے پاس، اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے، جب کہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ ان کی آنکھ نہ تو کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری و باطنی طور پر اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ظاہری و باطنی نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی بلند فرمایا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھی بھیجتا ہے۔ ان ظاہری حقائق سے عیاں ہے کہ ذات باری تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی عشق ہے۔ جو شخص حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے۔ جس خوش نصیب ہستی کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ بنا لی ہو، اس پر رحمت باری تعالیٰ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کا مقام و مرتبہ انسانی عقل و دانش سے بہت بلند ہو جاتا ہے۔ جس شخص کے من میں تھوڑی سی بھی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہو جائے، اس پر تو عذاب نازل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود تھے انہیں عذاب دیتا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی تمام تر نعمتیں پوری فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام تر اعلیٰ و عرفہ درجات عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کا منصب بھی عطا فرمایا، خاتم النبیین کا اعزاز بھی عنایت فرمایا۔ روز محشر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا سکہ ہی تو چلتا رہے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کی مہر یعنی نبوت کا سلسلہ ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا
اور تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نافذ کردہ دین اسلام اور اسلامی شریعت ہی مستند رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب ہی آخری سند ہے اور تا قیامت مستند کتاب قرآن مجید ہی رہے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کا موضوع امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ تمام تر موضوع تذکرہ سلطانی کتاب سے لیا گیا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔